اب غیر محفوظ تصور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار نہ تو کسی اپوزیشن جماعت نے کیا ہے نہ کسی سیاسی سماجی تنظیم نے کیا ہے، بلکہ ان تحفظات کا اظہار اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے نے کیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی سفارت خانے نے گزشتہ روز اپنے شہریوں کو انتباہ جاری کیا اور یہ کہا کہ اسلام آباد میں جرائم میں حالیہ اضافے کی رپورٹ ملی ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مارکیٹس کے دورے کے دوران احتیاط کریں اور چوکنے رہیں۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری انتباہ میں اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے نام ظاہر کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ تر جرائم کے واقعات اسلام آباد کے سیکٹر G6 F10 F7 F6 میں ہوئے ہیں اور ان وارداتوں میں اسٹریٹ کرائمز، چوری، مسلح ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، موبائل فون چھینے جا رہے ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں۔ امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ان علاقوں میں جاتے وقت خود کو کم حیثیت میں ظاہر کریں، قیمتی زیورات نہ پہنیں، گھڑیاں نہ پہنیں، بینک اور ATM جاتے ہوئے محتاط رہیں، اپنے ارد گرد سے خبردار رہیں۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ امریکی سفارت خانے کی جانب سے پہلی بار اسٹریٹ کرائمز کو لے کر کوئی انتباہ جاری کیا گیا، ورنہ عموماً دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر یا کسی احتجاجی صورتحال کے پیش نظر ایسے الرٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے جن سیکٹرز کا بتایا گیا ہے امریکی سفارت خانے کی طرف سے؟ تھوڑا بتایا گیا ہے، زیادہ صورتحال خراب ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک تو اور بڑا خوبصورت بات ہو گئی ہے کہ یہ جو ٹویٹر کھیلتے ہیں نا، اوپر سے لے کر وزیر اعظم صاحب سے لے کر اپوزیشن، اس کے بعد سارا، تو اب ہمارے گورنمنٹ سرونٹس نے ٹویٹر کھیلنا شروع کر دیا۔ بھائی ٹویٹر ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر آف اسلام آباد آفس کا، بندے کا نہیں ہوتا کہ ڈپٹی کمشنر کون ہے۔ اور پھر یہ ٹویٹر وہ ہے جہاں ان کو لائکس کی ضرورت ہوتی ہے، ری ٹویٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں، یہ ایک عجیب و غریب و خوشامد کا نیا سلسلہ ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ اس بات پہ آ جائیں کہ ان کے یہ کہتے کیا ہیں۔ 20 لاکھ آبادی ہو گئی ہے اسلام آباد کی، بلکہ 21 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 4-5 لاکھ کا شہر تھا۔ یہ عمران خان صاحب کا اپنا ہوم، یعنی ان کا گھر بھی ادھر ہے، ان کا دفتر بھی ادھر ہے، اور انہوں نے پولیس کو 4 چاند لگانے تھے اور 1861 کا ہے۔ اور سب سے بڑا کہ 5000% جرائم بڑے ہیں، 5000%۔ FIR سفارش پر ہوتی ہے۔ آپ یہ ماسک کا آج کل دور ہے، ماسک پہن کر چلی جائیں کسی تھانے میں اور کہیں کہ مجھے FIR درج کرنی ہے تو لگ پتہ جائے گا آپ کو۔ ریڈ زون میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب اور وہ خاتون MP آبدہ راجہ، پیچھے فرینچ ایمبیسی، پٹرول پمپ، ادھر ساری ایمبیسی، سامنے فارن آفس، اور ادھر وہ خامد صاحب اترے ان کے MPA صاحب کے، اور انہوں نے آ کے تو پھینٹی لگائی، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ یہ ریڈ زون کی بات ہو رہی ہے، یہ حال ہو گیا۔ قومی اسمبلی میں پتہ چلا ہے کہ پولیس والے سرپرست ہیں بھکاریوں کے۔ پورے ملک سے بھکاری لا کر گاڑیوں میں اسلام آباد کے سیکٹروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 11,000 پکڑے۔ اب اس میں سے مزے کی بات سنیں، 2,000 سے زائد مرد ہیں، 3,000 سے زائد عورتیں ہیں، 3,000 بچے ہیں۔ یہ جو اب ہم موٹر وے ثانیہ موٹر وے پہ رو رہے ہیں نا، اسلام آباد میں ایک بھکاری گینگ ہے، اور شاید اس میں 200 خواجہ سرابی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بھکاری گینگ ہے، 6 ماہ سے 1 سال کا بچہ 8 گھنٹوں کے لیے آپ کرائے پر لے سکتے ہیں، 1,000 روپے میں 8 گھنٹوں کے لیے بھیک مانگ کے بچہ واپس کر دیں۔ ان بھکاریوں، اور مزے کی بات سنیں، میں اور آپ تو پیچھے رہ گئے، ان بھکاریوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں۔ یہ مزے کی بات سنیں، کافی بھکاریوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں۔ پھر کیسی پولیس، کیسا سسٹم، پھر کیسی اصلاحات؟ اس کا مطلب امریکی سفارت خانے جو الرٹ میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے بھٹی صاحب، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ جرائم کے بارے میں اطلاع دینے پر پولیس کا رد عمل یہ مت سوچئے گا کہ جلدی آئے گا، ان کا رد عمل مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹر وے پولیس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو پولیس کا رسپونڈ تھا، جو اس عورت کے ساتھ ہوا، جتنی اس نے کالز کی، اس کو کوئی رسپونڈ نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ سلسلے جو ہے نا وہ کافی دور تک جو ہے نا چلے گئے ہیں، کہیں پر بھی پولیس کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ پنجاب ہے، اسلام آباد ہے، کہیں پہ بھی ہے۔ موٹر وے تو آپ کی بڑی آئیڈیل پولیس تھی، موٹر وے تو آپ کا رول ماڈل پولیس تھی۔ موٹر وے تو آپ یہ بات بیسیکلی یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے،
جب تک یہ جو ہمارے بڑے ہیں، بنی گالہ کا آپ سن لیں، بنی گالہ کا جو تھانہ ہے وہ قبضہ زمین پہ مبینہ طور پر ہے. بنی گالہ کی سڑکوں پر لٹے جاتے ہیں لوگ، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب امریکنز تو اپنے شہریوں کو بچا لیں گے، ہم کدھر جائیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ یقین کریں کوئی جائز شکایت کو نہیں سنتا، اور یہ سارے جھوٹے ہیں، سب جھوٹے، ایک دوسرے خوش آمد. اچھا 1-2 شرطیں میں ہار چکا ہوں، آپ کو میں بتاؤں شرطیں کیا تھی. مجھے ورلڈ بینک کے 2-3 دوستوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے. میں نے کہا چھوڑو یار پرے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ پچھلے دوروں میں نہیں ہوا، آج ہوا ہے. اور میں نے کہا چھوڑو. انہوں نے میرے سامنے ٹیلی فون کر کے تو 2-3 CDA، اسلام آباد پولیس، باقی ساروں جگہوں پہ کہا کہ یہ لگے گا تو کتنا، یہ لگے گا کتنا، آگے سے ڈائریکٹ ڈیلنگ. تو ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے. اچھا جی ہر سیٹ کا ریٹ مقرر ہے. جو آپ نے لگنا چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، برا حال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپ میرٹ پہ نہیں رکھیں گے، جب آپ جزا سزا کا نظام نہیں ہوگا، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا. پلیز اللہ کے نام پہ اس اسلام آباد کو بچا لیں. اب مجھے ایک بات بتا دیں، ان حالات سے واقف نہیں ہے امریکن جی وزیر اعظم صاحب، ان کے وزراء، ان کی کابینہ، حکومت؟ ان حالات کا پتہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے، یا کوئی توجہ ہی نہیں ہے؟ جو ہو رہا ہے ہونے دو. کیپٹل کا یہ حال ہے، پھر ہم کیا کریں؟ کراچی کو پھر ہم کیا کریں؟ لاہور کو پھر کیا کریں جو دیہاتوں گاؤں میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اب اس کیپٹل کو آپ سمجھیں یہ منڈی بہاؤالدین ہے، سمجھیں یہ پنڈی بھٹیاں ہیں، سمجھیں یہ حافظ آباد ہے، یہ اسلام آباد نہیں رہا. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے گاڑیوں میں آتے ہیں یہ افغانی، یہ سارے لیفٹ رائٹ، ایک سائڈ پہ پنڈی، ایک درمیان میں سڑک، دوسری طرف سے اسلام آباد. اور یہ جو ہمارا یوتھ تھا جس کا ہم بڑے چرچا کرتے تھے کہ ہمارا یوتھ آدھی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ، اب وہ جو ساتھ ساتھ تھا بوجھ بنتا